أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ اولم یہد للذین، اور کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ امتوں کے کفار کا تفصیلی اور اجمالی حال بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ یہ واقعات ان موجودہ کافروں کی ہدایت کے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان سے یہ عبرت پکڑیں اور ایمان لائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو قوم نوح، قوم سمود اور قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، اتنے کم اور فہم اور نادان ہیں کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں پر عذاب کے آثار دیکھ کر اتنی عبرت حاصل بھی نہیں کرتے کہ جن کی سرزمین کا انہیں وارث بنایا گیا ان کا نافرمانی کے سبب کتنا برا انجام ہوا۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جس رب قدیر نے پچھلی قوموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی، وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے اور گزشتہ امتوں کی مثال بھی بیان فرما دی، وہ اس کے بعد بھی اپنے کفر اور سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے سبب وہ کسی حق بات قبول کرنے کے لیے سنتا ہی نہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ہر طرح سے انہیں نصیحت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں۔ آپ کی تبلیغ مؤثر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں کفر اور ہٹ درمی کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں۔ اس آیت میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور بستیوں سے وہ 5 بستیاں مراد ہیں جن کے احوال کا ذکر ماقبل آیت میں گزرا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے حالات اور ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جان لیں کہ ہم رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ان کے دشمن کفار کے مقابلے میں کیسی مدد فرماتے ہیں، اور کفار کو ان کے کفر اور عناد اور سرکشی کی سزا میں کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ لہذا مشرکین کو چاہیے
کہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں میثاق کے دن وہ لوگ جس چیز کو دل سے جھٹلا چکے تھے کہ صرف زبانی سے بلا کہہ کر اقرار کر لیا اور دل سے انکار کیا تھا، اسے نبی سے سن کر بھی نہ مانے بلکہ اسی انکار پر قائم رہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور عذاب کا معائنہ کروانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیتے تب بھی وہ اس چیز کو نہ مانتے جسے وہ پہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔ نمبر 3، نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اسے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری پر پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے آخر تک اسے نہ مانے، جھٹلاتے ہی رہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ہلاک کر دیا، اس طرح آپ کی قوم کے ان کافروں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی لکھ چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا۔ اس عہد سے مراد وہ وعدہ اور عہد اور پیمان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے میثاق کے دن ان سے لیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب اگر تو ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ آیت میں عہد کی جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اپنے احوال پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بیمار پڑتا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے عہد اور پیمان کرتا ہے کہ اے اللہ ایک مرتبہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، دوبارہ ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاروں گا، مگر جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ سب عہد اور پیمان پس ڈال دیے جاتے ہیں اور وہی پرانی موج مستی اور غفلت اور معصیت کی زندگی لوٹ آتی ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ اب اس کے بعد والی آیتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ اس صورت میں جو واقعات مذکور ہیں ان میں سے یہ چھٹا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ماقبل ذکر
کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے مقابلے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے، اور آپ کی قوم کی جہالت بھی دیگر نبیوں کی اقوام کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں جیسے روشن ہاتھ اور عصا وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بالکل صاف، واضح اور ظاہر تھیں، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کی بجائے انکار ہی کیا، تو انہوں نے اقرار کی جگہ انکار اور ایمان کی جگہ کفر کو رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام ایارخا بھی مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت اور دیگر صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کی تفصیل میں بیان کی جائے گی۔ فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمین اور موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس سے فرمایا، میں رب العالمین کی طرف سے تیری جانب اور تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ شعراء اور سورہ طٰہٰ میں اس سے پہلے کا تفصیلی واقعہ مذکور ہے۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ حقیقاً میری شان کے لائق یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، اور اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میری شان کے لائق یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم دیا کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑھی۔ جب
فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا، ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہی اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہوں۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها، کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور فوراً ایک اژدہا بن گیا۔ تفسیر ساوی میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گئی۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا، دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فوراً اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ آپ کا ہاتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا۔ اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کا کمال ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، یعنی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ، تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا معجزن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے دست اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔